بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا، اور آج پھر میرے شوہر نے ویسا ہی کیا جیسے وہ روزانہ کرتا آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر کچن میں گیا، اس نے وہاں سے دیسی گھی کا ڈبہ اٹھایا اور صحن میں آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اپنی ناف میں دیسی گھی لگانے کے بعد گھنٹوں اسی چارپائی پر لیٹا رہا، اور اس کے بعد رات کو 10 بجے جیسے ہی چارپائی سے اٹھا تو اپنے ہاتھ میں سے کوئی چیز چھپا کر جیب میں ڈالی اور فوراً سے پہلے کمرے میں چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے یہ ضرور کہہ کر گیا کہ رات کو لائٹ بند ہی رکھنی ہے۔ میں لائٹ جلی ہوئی نہ دیکھوں ورنہ بہت برا ہوگا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے میرے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھا ہوا تھا، سخت ترین۔ میں بہت تنگ آ گئی تھی اس کے رویے سے، اور اس کے بعد جو وہ کام کر رہا تھا ان کاموں سے، کیونکہ کافی دنوں سے اس کے کام مشکوک نظر آتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے مجھے چپ کروا دیا اور کہا کہ جس بات سے تمہارا مطلب نہیں وہ پوچھا مت کرو۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو اس کے اس رویے کے بارے میں بتاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ میرے ماں باپ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ جب میری شادی ہو کر آئی تھی تو میرا شوہر میرے ساتھ بہت خوش رہتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرے گھر والے بھی مجھے لے کر خوش تھے کہ میں اپنے گھر میں سکون سے رہتی ہوں۔ سسرال میں بھی سب اچھے تھے، کبھی کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اچانک سے میرے شوہر کی مشکوک باتیں مجھے بے حد پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ 2-3 دن کے بعد دوپہر کے وقت میری تائی ساس ہمارے گھر آئیں۔ اس وقت گھر میں ساس، سسر اور نند نہیں تھی۔ میں نے تائی ساس کو چائے وغیرہ دی، ان کی خوب آؤ بھگت کی، لیکن وہ کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بڑی رازداری سے مجھے کہا، میں ہر وقت بہت چالاک انسان ہے، اس نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوئے ہیں، اس کے ایسے ایسے راز ہیں کہ میں کیا بتاؤں تمہیں، تم اس سے بچ کے رہا کرو، کہیں وہ تمہیں نگل ہی نہ جائے۔ ان کی باتیں سن کر میں شدید حیران ہوئی۔ میں نے ان سے جاننے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو یہ دیکھ کر آتی کہ گھر خالی ہو، میرے علاوہ گھر میں کوئی بھی نہ ہو۔ 10 منٹ میں 2-4 باتیں کر کے میرے گھر والوں کے خلاف اور چلی جاتی۔ میں نے کبھی بھی ان کی باتوں کا برا نہیں منایا تھا، لیکن آج مجھے ان کی باتوں میں سچائی نظر آ رہی تھی کہ ہو نہ ہو میرے شوہر کے کچھ تو راز ہیں جو وہ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اسی راز کو میں جاننا چاہتی تھی۔ اس بارے میں نے اپنی چھوٹی بہن سے بات کی تو وہ بھی حیرت میں مبتلا ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، جب رات کو تمہارا شوہر سویا ہوا ہوگا نا تو تم اس کی جیب ٹٹولو، تمہیں کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ میں نے بھی اس کی بات پر عمل کرنے کا سوچا اور رات کا انتظار کرنے لگی۔ مغرب کے وقت جب میرے شوہر نے دوبارہ وہی عمل دہرایا اور رات کو سونے کے لیے چلا گیا تو میں کچھ دیر تک باہر بیٹھی رہی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ مکمل طور پر سو گیا ہوگا تب میں کمرے میں جانے کے لیے اٹھی، لیکن میرے کمرے کے اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے 1-2 بار کھٹکھٹایا، اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ تبھی میری نند اپنے کمرے سے باہر نکل کر آئیں اور مجھے کہا کہ بھائی نے کہا ہے کہ وہ آج سخت بیمار ہیں اور انہیں شدید نیند آئی ہوئی ہے، اسی لیے وہ آج کمرے میں اکیلے سونا چاہتے ہیں، آپ میرے کمرے میں آ کر سو جائیں۔ میرے سر پر 7 آسمان آ گرے اور مجھے اپنی نند کے سامنے شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اپنی نند کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ مجھے دل میں اس بات کا بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اگر آج دروازہ کھلا ہوتا تو میں جان پاتی کہ آخر اس کی جیب میں ایسا کیا ہوتا ہے جو وہ اس قدر چھپا کے رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ بھی آیا جس سے مجھے اس قدر پریشانی میں ڈالا ہوا تھا۔ اگلے دن میری ساس نے مجھے بتایا کہ وہ میری نند کے لیے رشتہ وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں، اگر میری نظر میں کوئی ہو تو میں انہیں ضرور بتاؤں۔ میری ایک دوست آمنہ نے بھی مجھے کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے۔ آمنہ کے گھر والے بھی بہت اچھے، کھاتے پیتے اور سدھرے ہوئے لوگ تھے۔ میں نے آمنہ کو فون کیا اور اسے کہا، میری نند بہت خوبصورت ہے، اگر تم لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے آ جاؤ تو انشاءاللہ بات پکی ہو سکتی ہے۔ تو میری دوست آمنہ نے کہا، کیوں نہیں، ہم لوگ ضرور آئیں گے، تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بھیجو۔ آمنہ نہیں جانتی تھی کہ میری شادی کہاں ہوئی ہے۔ جب میں نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس لکھوایا تو آمنہ نے مجھ سے بے یقینی سے سوال کیا، تمہاری شادی اسد سے ہوئی ہے؟ تو میں نے بہت خوشی سے جواب دیا، ہاں۔ آمنہ نے پھر مجھ سے پوچھا،
کیا تم خوش ہو؟ مجھے پتہ رکھنا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات کا جواب بھی ہاں میں ہی دیا۔ تو آمنہ نے مجھے کہا، آج کے بعد مجھے فون مت کرنا اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی رابطہ رکھنا، کیونکہ میں شدید نفرت کرتی ہوں تمہارے سسرال والوں سے، اور خصوصاً تمہارے شوہر سے، اور سمجھ لینا کہ آج کے بعد تمہاری دوست آمنہ تمہارے لیے مر گئی ہے۔ آمنہ کی بات سننے کے بعد کتنی ہی دیر تک میں موبائل ہاتھ میں پکڑی یوں ہی کھڑی رہی۔ مجھے اس کی باتوں کی ذرا برابر بھی سمجھ نہ آئی کہ وہ اس طرح سے کیوں بول رہی ہے، وہ بھی میرے سسرال والوں کے لیے، اور اتنی نفرت وہ کیوں کرتی ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا جو تائی ساس بھی میرے شوہر کو برا کہتی ہیں اور آج میری دوست نے بھی کہہ دیا؟ سوچ سوچ کے میرے دماغ کی نسیں پھٹنے والی ہو گئیں، لیکن مجھے کسی بھی بات کی کوئی سمجھ نہ آئی۔ اب تو میں چاہ رہی تھی کہ جلد از جلد ان رازوں سے پردہ اٹھ جائے تاکہ میں پرسکون ہو جاؤں۔ 2-3 دن کے بعد میرا شوہر شدید بیمار، بہت سارے ڈاکٹروں سے دوائیاں لی لیکن اسے کہیں سے بھی آرام نہیں مل رہا تھا۔ بس ہمیں اسد کو ہاسپٹل داخل کروانا پڑا۔ ہم سب گھر والے بے حد پریشان تھے۔ وہ دن بدن بیمار ہوتا چلا جا رہا تھا، اس کی طبیعت میں کوئی بھی بہتری نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بہت سی پریشانیوں اور وسوسوں نے آن گھیرا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انہونی ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ یہ سوچیں ہی مجھے خوف میں مبتلا کر دیتی۔ چند دن کے بعد ہاسپٹل میں تائی ساس پھر آ گئی۔ تب میرے سسرال والے تائی ساس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ میری ساس تو اٹھ کر لڑنے ہی لگ گئیں۔ بڑی مشکل سے میری نند نے انہیں چپ کروایا، لیکن تائی ساس بہت پرسکون نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو دیکھنے آئی ہوں جو کسی کی زندگی برباد کرتا ہے خدا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ میرے گھر کو تباہ کیا تھا نا، اب دیکھو تمہارا بیٹا کس حال میں ہے۔ ان کی باتیں سن کر سبھی خاموش ہو گئے اور میں سب کو حیران کن نظروں سے دیکھنے لگی کہ آخر یہ سب اس طرح آرام سے کیوں کھڑے ہیں، کچھ بول کیوں نہیں رہے۔ تب میں نے سوال کیا اپنی نند سے، آخر یہ سب ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھابھی میں آپ کو گھر جا کر بتاؤں گی۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ تائی ساس بھی کافی باتیں سنا کر چلی گئیں۔ میرے شوہر کی حالت کچھ دن تک ٹھیک ہوئی تو ہم لوگوں نے انہیں ہاسپٹل سے گھر شفٹ کیا۔ اب ان کی طبیعت پہلے سے کافی زیادہ بہتر تھی اور مجھے بس یہی جاننا تھا کہ آخر پھر میرے شوہر نے ایسا کیا کیا تھا جو میری تائی ساس اس طرح کی باتیں کر کے گئی ہیں، اور میری جان سے پیاری دوست بھی مجھ سے رابطہ ختم کر گئی ہے۔ اگلے دن اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں اپنی نند کے کمرے میں آ گئی اور میں نے اسے کہا، تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے گھر جا کر کچھ باتیں بتاؤ گی۔ تو وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، نہیں، میں نے تو آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس وقت ہاسپٹل میں بہت پریشان تھی، پتہ نہیں کہا تھا۔ میں نے اسے بہت بار استفسار کیا لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ بولی۔ میں نے اسے کہا، اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو اب میں اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کیونکہ اب میرا یہاں پر گزارا نہیں ہوتا۔ تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسد بھائی ایک لڑکی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اس لڑکی کے لیے جان تک دینے کو تیار تھے۔ وہ لڑکی بھی اسد سے بہت پیار کرتی تھی اور دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن لڑکی کے گھر والوں کو اسد پسند نہ تھا اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہمارے گھر بھی آئے اور ہمیں کہا کہ آپ لوگ اپنے بیٹے کو سمجھا لیں کہ وہ ہماری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے، لیکن اسد بھائی اسی بات پر بضد تھے کہ اگر شادی کریں گے تو صرف اسی لڑکی سے کریں گے، اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں۔ انہوں نے ہمیں صاف صاف لفظوں میں کہا تھا، اگر آپ لوگ میری خوشیاں چاہتے ہیں تو مان جائیں، اور ہمیں بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم لوگ دوبارہ رشتہ بھی لے کر گئے تھے لیکن لڑکی والے نہیں مانے، اور دوسری طرف تائمہ چاہتی تھی کہ اسد ان کی بیٹی سے شادی کر لے۔ اسد نے تائمہ کو بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میں کبھی بھی آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ بات جب تائمہ کی بیٹی نے سنی تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح سے اس لڑکی کا پتہ کروا لیا جس کو اسد پسند کرتا تھا، اور پھر اس لڑکی کے گھر والوں کو جا کر کہا کہ اسد آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے گا، یہ شادی وہ صرف آپ لوگوں سے جہیز لینے کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ اس لڑکی کا نام آمنہ تھا، اور آمنہ یہ ساری باتیں سن کر شدید طیش میں آ گئی اور اس نے اسد سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے، اور اس طرح اسد کا دل ٹوٹ گیا۔ اسد نے ہمیں کہا، میں ساری عمر کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، لیکن پھر ماں نے اس پر بہت دباؤ ڈالا
ماں نے اس پر بہت دباؤ ڈالا اور اس نے آپ سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد ہم سب نے اسد کو مل کر بہت سمجھایا کہ اسے آپ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنی چاہیے۔ جو بیت گیا وہ اس کا ماضی تھا، لیکن اس کو اپنے حال اور آنے والے کل کو خوش رکھنا ہے، اور یہ بات وہ سمجھ گیا۔ لیکن تائی کو ہمیں اس بات کا نہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی نے کیا کیا ہے۔ وہ آج تک اسد کو ہی غلط سمجھتی آ رہی ہے۔ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس بات کا قصوروار بھی وہ ہمیں ہی ٹھہراتی ہیں۔ اپنی نند کے منہ سے یہ ساری باتیں جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں اپنے شوہر کی پہلی نہیں دوسری پسند تھی، اور دیسی گھی کا راز تو پھر راز ہی رہ گیا۔ میں اپنے کمرے میں گئی، لیکن میرا موڈ بے حد خراب تھا۔ شوہر نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلی صبح میں نے سب کو کہا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ سبھی پریشان ہو گئے۔ میرے شوہر نے جواب کمرے میں چلا گیا۔ میں اور بھی زیادہ دکھی ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں گئی، میں نے اپنا سامان باندھا۔ اس دوران بھی میرا شوہر خاموش ہی رہا، اور اس نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو، کیوں جا رہی ہو، وجہ کیا ہے۔ اور میں بھی وہاں سے دل برداشتہ ہو کر اپنی ماں کے گھر چلی آئی۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے پوچھنے کی بہت کوشش کی آخر ایسا کیا ہوا ہے جو میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی آئی، لیکن میں نے اپنے لبوں پر قفل لگا لیے، کسی کو بھی کچھ نہ بتایا۔ گھر میں بھی سب لوگ بے حد پریشان ہو گئے اور مجھ سے استفسار کرتے رہے۔ میں کچھ بھی نہ بولی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے مجھے آمنہ کا خیال آیا، ساتھ ہی اپنی نند کی بات بھی یاد آئی کہ میرے شوہر کی سابقہ محبوبہ کا نام بھی تو آمنہ ہی تھا۔ کہیں یہ میری دوست آمنہ ہی تو نہیں؟ کیونکہ آمنہ میری بچپن کی دوست تھی، اور 10ویں جماعت کے بعد آمنہ اپنے ابا کے ساتھ ہی شہر میں شفٹ ہو گئی۔ اس کے بعد میرا اس سے رابطہ نہیں ہوا، اور ایک دن میرا آمنہ سے بازار میں ٹکراؤ ہوا، اور پھر ہمارا رابطہ شروع ہوا، اور میں نے اسے یہ بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں، اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے بھی شادی کر لی ہے۔ میں نے آمنہ کا نمبر ملانا چاہا، لیکن وہ بند تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے، اور ایک دن شام کے وقت اچانک ہی میرا شوہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ وہ میرے کمرے میں آیا اور مجھے کہنے لگا، چلو میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا، جب میں آ رہی تھی تب تو تم نے مجھے ایک بار بھی نہیں روکا۔ تو وہ کہنے لگا، اس وقت تم غصے میں تھی، اگر میں تمہیں روکتا بھی تو تم نے میری بات نہیں ماننی تھی۔ میں نے کہا، میں اس وقت تک تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ اپنی جیب میں ہم وقت کیا چھپا کے رکھتے ہو، اور اپنی ناف میں دیسی گھی کیوں لگاتے ہو، میرے ساتھ اتنا سخت رویہ رکھتے ہو اور کمرے میں نہیں آنے دیتے۔ میرے ان سوالوں پر بہت افسردہ ہو گیا وہ، اور مجھے کہنے لگا، مجھے ایک بہت بڑی بیماری ہو گئی تھی، پیٹ میں کینسر کی، اور سیکنڈ لاسٹ سٹیج تھی۔ میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے اس بیماری کا بہت زیادہ علاج کروایا، ہر طرح کے ڈاکٹروں کے پاس گیا، لیکن مجھے کہیں سے بھی آرام نہیں ملا، اور میں باپ بھی نہیں بن سکتا تھا۔ آخر کار تھک ہار کر میں ایک حکیم کے پاس گیا، جس کے بارے میں میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا۔ حکیم نے مجھے کہا کہ اگر میں اپنی ناف میں دیسی گھی لگایا کروں اور کچھ گھنٹے آرام کے بعد میں سورہ رحمان پڑھا کروں لائٹ بند کر کے، اور اس کے بعد کسی کو دکھائے بغیر وہ سورہ اپنی جیب میں چھپا کر کمرے میں رکھ دیا کروں، تو بہت جلد یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور اس عرصے میں اپنی بیوی سے بھی دور ہی رہوں۔ میں نے اس حکیم کی باتوں پر عمل بھی کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تو میں نے وہ عمل جاری رکھا۔ ایک دن میں نے تمہارے فون پر باتیں سن لی تھیں، تو اسی لیے میں نے اندر سے کنڈی لگا لی، لیکن اس بیچ میں بہت شدید بیمار ہو گیا تو میرا وہ عمل رک گیا، اور اس کے بعد تائی کا ہاسپٹل میں آنا، اور پھر تمہیں ساری سچائی کا پتہ لگنا۔ مجھے لگا کہ تم مجھ سے بہت شدید ناراض ہو گئی ہو، اسی وجہ سے تم کچھ دن کے لیے سکون کرو، اور تب تک میں اپنا عمل پورا کر لوں، پھر ہی تمہیں ساری سچائی بتاؤں گا۔ عمل کرنے کے بعد اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے صحت یاب کر دیا، اور اب میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں بہت افسردہ ہو گئی تمام باتیں سن کر، مجھے خوشی بھی ہوئی، اور پھر اس نے مجھے کہا، تم اپنا دل صاف کر لو، کیونکہ اب میرے دل میں صرف تم ہو اور کوئی نہیں۔ جو گزر گیا وہ میرا ماضی تھا، اور میں اسے بھول گیا ہوں۔ اب میں صرف اپنے حال میں جینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی تمام باتیں سنی اور اس کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی، اور اب ہم خوشی خوشی رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔